بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کلمینیشن ہوئی لانگ مارچ کی، جو کہ کئی ہفتوں سے شروع تھی، اور عمران خان باوجود اپنی انیبلٹی کے جو ان کے زخم تھے، ان کی ایک ٹانگ جو کام نہیں کر رہی تھی، اس کے باوجود وہ بیساکھیوں کے سہارے وہاں پہنچے، اور بہت بڑا جمع غفیر تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کی کیا سرائیاں تھیں۔ برصورت عمران خان نے اپنی تقریر شروع کی، اور انہوں نے بہت ساری باتیں پچھلی دہرائیں، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کس طرح ان کی کوشش کو، ان کی جد و جہد کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ 25 مئی کے واقعات کا ذکر کیا، اپنے اوپر ہونے والے حملے کا ذکر کیا، پھر جو زیادتی ہوئی شہباز گل کے ساتھ، اعظم سواتی، عمران ریاض، ارشد شریف، ثابت شاکر، تمام وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی شکل میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر جو جبر ہوا، بربادی ہوئی، اس کا ذکر کیا۔ جو بہت امپورٹنٹ سوال انہوں نے کیا، اور وہ واقعی بڑا پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں۔ جس طرح میڈیا کو گیگنگ کی گئی، میڈیا بند کیا گیا، چینل بند کیے گئے، اور بے پناہ، یعنی آپ دیکھیے کہ جبر کی انتہا تھی، تھریٹننگ کالز لوگوں کو جاتی رہیں۔ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں کسی طرف سے، اور ری ایکشن کہاں سے آنا تھا؟ ہمارے عدالتوں کی طرف سے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ عدالتیں توہین عدالت کی بات کرتی ہیں، لیکن توہین انسانیت کے اوپر وہ اتنی سینسیٹیو نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بہرصورت عمران خان نے ذکر کیا اس کا کہ اتنی زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیومن رائٹس کی، اور اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی کسی طرف سے کوئی اس پہ ریمیڈی نہیں آئی۔ اب جو یہ ساری بات چیت ہوئی، جو ساری تقریریں کیں، لب لباب آخر میں یہی تھا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان حکم دیں گے اپنے لوگوں کو کہ آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں، کل صبح کر لیں، کسی وقت بھی، کیونکہ ایک بہت بڑا ہجوم، اور خود عمران خان نے ذکر بھی کیا کہ یہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں شہر میں داخل ہوں تو بہت مشکل ہے کسی کے لیے ان کو کنٹرول کرنا۔ لیکن یہ بہت اچھا کیا عمران خان نے کہ یہ کام نہیں کیا۔ کوئی بھی ایسی مثال جو غلط مثال ہے وہ قائم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل عمران خان حکومت میں بیٹھا ہو، اور اسی طرح کوئی اور پارٹی 1,00,000، 2,00,000، 4,00,000 لوگ اکٹھے کر کے آ کے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایسی مثال قائم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بردباری کا، بہت سمجھداری کا ثبوت دیا عمران خان نے، اور خاص طور پہ اپنی جد و جہد کا ذکر کیا کہ میں نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کے آئین کے مطابق کوشش کی ہے، اور آج وہاں پہ حلف بھی لیا اپنے سپورٹر سے، اپنے حاضرین سے، جس میں یہی تھا کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اب آخر میں جو بڑا امپورٹنٹ فیصلہ انہوں نے سنایا وہ ہے کہ وہ اس سسٹم کا، جو ابھی کرپٹ سسٹم ہے، اس کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جہاں بھی کہیں اسمبلیز میں موجود ہیں، ہم ان اسمبلیوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب اگر یہ سب اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو خاص طور پہ اس کا امپیکٹ پنجاب اور کے پہ آئے گا، کیونکہ وہاں حکومت ختم ہوگی، گورنر راج لگ سکتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آپشنز ہیں۔ ان حالات میں الیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان جو اس وقت ہے، ناجائز حکومت ہے جو اس وقت، وہ یہ بات کرتی رہی ہے کہ عمران خان الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں تو الیکشن کروانے ہیں تو پھر باقی جگہوں سے، باقی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، استعفے دے کے باہر آ جائیں تو الیکشن کی بات ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ
الیکشن کا جو اہمیت تھی عمران خان نے وہ بڑی واضح کی کہ حقیقتاً ایک زبردست قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں موجود ہے، اور ایک ناکام حکومت، ناجائز حکومت اس وقت قابض ہے اقتدار پہ، اور ان کے ہوتے ہوئے 7-8 مہینوں میں ہم تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ جب وطن کی حالت اتنی بری ہو، خاص طور پہ معاشی اور مالی حالت، تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ کہ آپ کی فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے، اور ان حالات میں نہ ایل سی کھلیں گی نہ بزنس چلے گا، تو آپ جائیں گے کدھر؟ سو عمران خان نے یہ کہا کہ میں یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتا ہوں، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کی ایجیٹیشن کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بڑھائیں، انسٹیبلٹی کو بڑھائیں، اور انسٹیبلٹی بڑھی تو اکانومی مزید خراب ہوگی، تو یہ تو اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو انہوں نے کیا ہے، توقع اس میں انہوں نے یہ رکھی ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف آئے گی، جنرل الیکشن کی طرف آئے گی اس طرح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس پاسبلٹیز کیا ہے۔ فوری طور پہ تو اگر یہ نکلتے ہیں تو پنجاب میں اور کے پی کے میں تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا، اور اس کے لیے موسٹ پرابلی آئینی مدت ہے 3 مہینے کی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو باقی اسمبلیز ہیں ان میں بائی الیکشن بھی کرائے جا سکتے ہیں، جیسے سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ میں میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنا چاہے گی۔ اسی طرح وہاں پہ بلوچستان میں بھی یہ پرابلم ہوگی کہ وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے ضمنی الیکشنز کروانا چاہیں۔ تو ان حالات میں ایک ایسی انسٹیبلٹی فوری طور پہ آئے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سوجھ بوجھ سے، سمجھداری سے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں حل کیا ہے؟ اگر تو آج حکومت باوجود اس کے کہ وہ ناجائز ہے اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے باوجود اگر تھوڑا بہت بھی کسی کو خیال ہے کہ اس ملک کا کچھ ہم نے کام کرنا ہے یا اس ملک کو بچانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف جانا ہوگا اور الیکشن اناؤنس کرنے ہوں گے۔ لیکن میرے اپنے ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی۔ یہ گورنر راج بھی لگائیں گے اور اس کے بعد جوڑ توڑ کا کام شروع کریں گے۔ پنجاب میں جوڑ توڑ کا کام ان کا چل سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ذمہ داری ہوگی پرویز الہی کے کندھوں پہ۔ کیا پرویز الہی آج عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتا ہے؟ جو مجھے مشکوک لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس دوران میں جب یہ کرائسس چل رہی تھیں، پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، تو پرویز الہی کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکا، ایسا کام کر نہیں سکا جس سے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا۔ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ایف آئی آر کی ہیں، یا ان کی وہ پرانے کیسز تھے کہ 25 مئی کو جو لوگوں نے زیادتی کی ان کے خلاف کیسز کو رہے ہیں، کوئی بھی چیز پرویز الہی نہیں کر سکیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چودھری شجاعت کا اپنا انفلوئنس بھی ہے، پھر اپنی لالچ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ لالچ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر پرویز الہی اپنے لوگوں کے لے کے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی وغیرہ ان پارٹیوں سے مل جائیں تو یہ دوبارہ پنجاب میں گورنمنٹ بن سکتی ہے، جو کہ پی ڈی ایم کی یہ پریڈومیننٹ گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی پرویز الہی کو آفر کرتے رہے ہیں کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں اور نون لیگ کے ساتھ مل کے یا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں۔ وہ انہوں نے اس وقت نہیں بنائی، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ اس کام کے لیے بھی تیار تھے۔ آج اگر پرویز الہی اپنی حکومت کے لالچ میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہاں حکومت بنا لیتے ہیں، تو سب سے بڑے صوبے میں ایک طرح کی ایک وہ الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہوگی، جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ایک سہارا، ایک بہانہ مل جائے گا۔ اور کل کو دوبارہ جب عمران خان کو تحریک کے لیے اٹھیں تو پنجاب سے جتنی تحریک اٹھے گی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 25 مئی کو ہوا تھا پہلے، اور وہ اس لیے ہوگا کہ کسی بھی عدالت نے 25 مئی والے واقعات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ کیس یہ چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لوگ ڈی چوک کی طرف آ گئے تھے، وہ ریڈ ایریا کی طرف آ گئے تھے، توہین عدالت ہو گئی، یہ رونا رویا جا رہا ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا کوئی مداوع نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اگلی حکومت جو وہاں پہ ہوگی، جس نے پہلے 25 مئی کو یہ کام کیا، وہ آج بھی آزاد ہوگی، جو جی چاہے وہاں پہ کریں گے۔ کے پی کے میں کوشش ہوگی ان کی کہ کوئی
PTI کو توڑیں، کو اور کریں کچھ، اس میں اگر نہ ہوا تو ایک صوبے میں الیکشن کا ہو سکتا ہے، سوچنا شروع کر دیں کہ چلے وہاں کرا دیں، باقی دونوں صوبوں میں ضمنی وغیرہ. سو یہ ایک عمران خان نے ایک کارڈ تو کھیلا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ رستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں. آج لوگ ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں میرا اپنا خیال ہے وہ توقع کر رہے تھے کہ خان صاحب کو فائنل کال دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جوش جذبہ جو آج تھا وہ شاید وہ بھی سرد پڑنا شروع ہو جائے. سو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے جہاں عمران خان کو اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو لوگوں کا جذبہ قائم رکھنے کے لیے پھر عوام کے ساتھ کانٹیکٹ اپنا اسٹیبلش کرنا ہوگا، پھر جلسے جلوس اور وہ جو پہلے جس طرح موبلائز کیا تھا عوام کو وہ کرنا ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سر دھڑ کی بازی لگائے گی کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بچا جائے اور عمران خان کو حکومت سے باہر رکھا جائے. یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پالیسی ورک آؤٹ کرنی پڑے گی، اور وہ پالیسی ایک پلان کی شکل میں. لیکن سب سے پہلے پرویز الہی کو یہ قائل کرنا ہوگا اس بات پہ کہ وہ PDM کا حصہ نہ بنے. یہ ایک ایسی اقتدار ایک ایسی گیم ہے، ایک ایسا کام ہے کہ اس کے لیے ضمیر وغیرہ بیچتے، ضمیر کو زندہ درگور کرتے لوگ زیادہ دیر نہیں لگاتے. لیکن بہرصورت عمران خان کو پرویز الہی کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. میں یہ بات اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ اور یہ جو کوشش یہاں پہ عمران خان نے اناؤنسمنٹ کی، جلسہ ہوا، یہاں نہ مونس الہی کہیں نظر آیا اور نہ ہی پرویز الہی. سو اسی سے ایک سوچ جنم لیتی ہے. میں یہیں چھوڑتا ہوں بہت زیادہ قیاس آرائیوں کی بجائے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.